اسی آیہ مبارکہ کو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اسی آیہ مبارکہ کو پیش کر کے ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور عام سادہ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، عقائد صحیحہ سے ہٹایا جاتا ہے، ان کے ذہن میں الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں آیا ہے، آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کا مفہوم اپنی منشا کے مطابق اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، جو اس نے کمایا۔ تو اس سے یہ بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو انسان نے خود کیا صرف اسی کا اجر ملے گا، کوئی دوسرا اس کے لیے عمل کرے تو قرآن کہتا ہے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اب یہ بات بیان کر کے لوگوں کو اعمال صالحہ سے، نوافل بھیجنے سے، ایصال ثواب سے، دعا سے، قرآن مجید سے، ان سب چیزوں کی نفی کر کے روکا جاتا ہے۔ انسان کے لیے کہتے ہیں جائز ہی نہیں، قرآن مجید نے کہا پہنچتا ہی نہیں کہ کوئی ایصال ثواب کرے۔ اب سادہ لوگ چونکہ قرآن فہمی زیادہ نہیں ہوتی، تفسیر میں زیادہ گہراؤ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ اب میں آپ احباب کے سامنے اس کا عقلی جواب اور اس کا نقلی جواب دونوں طریق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مراد اس سے اصلاح ہے، تنقید یا کسی کو ہدف بنانا، نشانہ بنانا یہ نہیں، صرف ایک دعوت اصلاح پیش کرنا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی کہ ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اس پہ پھر یہ کہنا، سوال کرنا کہ اعمال صالحہ تم نہ کرو میت کے لیے، اس کو نفع نہیں پہنچاتے، دعا نہ کرو میت کے لیے کہ اسے نفع نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر میت نے خود دعا کی ہوتی تو اسے نفع پہنچتا۔ قرآن کہتا ہے جو خود کرے وہ اس کے لیے کمائی ہے۔ اگر خود اعمال صالحہ کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو اس کو نفع پہنچتا، وہ تو اب میت ہے، سو دوسروں کا عمل اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ عقلی جواب عرض کر رہا ہوں۔ ایسے شخص سے پوچھیں کہ آپ نے میت کا جنازہ پڑھا، وہ کہے گا جی پڑھا۔ تو اس سے پوچھیں بھی وہ جنازہ آپ نے پڑھا یا میت نے پڑھا، تو وہ کہے گا بھی جنازہ تو میں نے پڑھا، میت تو شریک نہیں تھی۔ تو اس سے پھر پوچھیں اگلی بات کہ وہ میت کو فائدہ دے گا اس نیت سے پڑھا یا نقصان دے گا اس نیت سے پڑھا۔ وہ کہے گا بھی واضح بات ہے میت کے فائدے کے لیے پڑھا کہ جنازہ پڑھوں تو میت کو فائدہ پہنچے۔ تو اسے کہیں ناداں انسان کیوں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اپنا عمل تو یہ ہے کہ خود جنازہ پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میرے جنازے سے میت کو نفع پہنچے، اور لوگوں کو اعمال صالحہ سے روکتا ہے، دعا کرنے سے روکتا ہے۔ اب اس عمل سے خود میت کو نفع پہنچا رہا ہے اپنے عمل سے، اور قول سے کہتا ہے ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا۔ تو میت کے نفع کے لیے جنازہ کو نفع بخش دوسرے انسان کے لیے سمجھ کے پڑھا ہے۔ اس کا ایک اور عقلی جواب عرض کر دوں کہ ایسا کہنا کہ ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا، اور دلیل کے طور پہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سورہ نجم کی یہ آیہ مبارکہ پیش کرنا، اس سے پوچھیں اس شخص سے کہ جب والد فوت ہو جائے، والدین وراثت چھوڑ کے جائے والد، تو اسے کہیں بھی تیرے باپ کی وراثت تجھ پہ حرام ہے، ایک پائی بھی تو نہیں لے سکتا۔ وہ کہے بھی کیوں؟ تو اسے آپ کہیں قرآن مجید نے کہا ہے ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
اس میں تقیید نہیں کی کہ کس شے میں نفع نہیں پہنچا سکتا، عمل میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دعا میں کوئی تقیید نہیں، اس کو اطلاق کے ساتھ کہا، ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا تو اسے کہیں تقیید نہیں کہ وہ کون سا عمل ہو، وہ کون سی شے ہو جو ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جو مطلق ہو اسے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کا علی الاطلاق اس کا اجرا ہوتا ہے۔ تو اسے کہیں جب مقید نہیں کیا تو تیرے باپ کی زمین، جائیداد، مال و دولت، گھر، مکان، جو کچھ بھی ہے وہ ہر شے اس سے نفع لینا تیرے لیے جائز نہیں، حرام ہے، قرآن مجید نے منع کر دیا۔ اب یہاں پہ آ کے وہ کہے گا نہیں اس میں یہ تعویل بنتی ہے، یہ بنتی ہے، یہ بنتی ہے، اسے کہیں کیا دوست یہ تعویل تو اس قرآن مجید کی آیت میں بھی کچھ غور کر لیتا تو تعویل تیری سمجھ میں آ جاتی اور یوں لوگوں کو گمراہ نہ کرتا پھرتا۔ اب اس کا نقلی جواب بھی سن لیں جو نقل سے وارد ہے۔ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ روایت بیان کی کہ ایک شخص واز کر رہا تھا اور اسی آیہ مبارکہ کو پڑھ رہا تھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف لائے اور اس شخص سے پوچھا اے واعظ کیا قرآن مجید کی ناسخ اور منسوخ آیات کا علم رکھتا ہے؟ ناسخ و منسوخ کی تمییز کرتا ہے، جانتا ہے ناسخ آیات کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ علم تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس پہ حیدر کرار نے اس کے منہ پہ تماچا لگایا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا تماچا تھا، وہ ایک طرف گرا، اسے اٹھایا اور فرمایا خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو ایسے اشخاص جو اس علم کے بغیر وہ آگے لوگوں کے رہنما بنے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ حیدر کرار کا تماچا ہے ان کے منہ پہ، وہ اپنی اصلاح کریں، ناسخ و منسوخ آیات کا علم بھی جانیں۔ اب یہ کہنے والے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے ایک کا عمل دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا، اس مقام پہ مولا حیدر کرار نے فرمایا یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ سورہ طور کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، قرآن مجید نے کہا ہم ان کی اولادوں کو ماں باپ کے درجے پہ بٹھا دیں گے، ان کے پاس پہنچا دیں گے جنت میں، اگرچہ ان کے اعمال جنت میں اس درجے کے قابل نہ تھے، وہ اپنے عمل سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان کی اولادوں کو ماں باپ کی نیکی تقوی کی وجہ سے وہ مقام دے دیں گے، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے عمل سے بھی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا ماں باپ کے نیک اعمال کا صلہ اس کی اولاد کو بھی ملے گا اور ان کے نیک اعمال کے سبب اولاد کے درجات جنت میں بلند ہوں گے اگر کم ہوئے تو ایک کا عمل قرآن مجید واضح اور صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ایک کا عمل دوسرے کو نفع پہنچائے گا۔ یہ کوئی بھی چیز خدا کے لیے تحقیق کیا کریں، لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈالیں، اتفاق کی طرف آئیں، اتحاد کی طرف آئیں، دین فہمی کی طرف آئیں، اور یہ اس مغالطے میں کبھی بھی نہ رہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے یا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ یہ قرآن مجید کے دلائل کثیرہ سے، احادیث مبارکہ کے دلائل